یہ علمی چمن ہے رش کے زون، یہ مظہر شان عرض دکن۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، صدق الله العظيم. یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی جماعت کے بعد سب سے معزز و مکرم جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت ہے۔ ہر اس شخص کو صحابی کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف ملاقات حاصل کیا اور ایمان کے ساتھ وفات پائی۔ سامعین کرام، صحابہ کی جماعت بڑی پاکیزہ جماعت ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر تبلیغ کا مکلف بنایا۔ وہ صحابہ ہی ہے جنہوں نے عین اسلام کے مطابق زندگی گزاری۔ وہ صحابہ ہی ہے جن کی اضطراری و اجتہادی خطاؤں کو صرف معاف ہی نہیں کیا بلکہ اس معافی نامے کو قرآن میں نازل فرما کر قیامت تک کے لیے ان نفوس قدسیہ پر تنقید و تبصرہ، جرح و تعدیل کا دروازہ بند کر دیا۔ اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ان کے ایمان کی صداقت اور اپنی پسندیدگی کی سند بھی دی۔ وہ صحابہ ہی ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا شرف حاصل ہے، جس کا مقابلہ تا قیامت کو یا مسلمان نہیں کر سکتا۔ وہ خوش قسمت صحابہ ہی کی جماعت ہے جن کی تعلیم و تربیت، تصنیف و تزکیے کے لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم اور استاد مقرر کیا گیا۔ ہاں میرے دوستو، یہ وہ صحابہ ہی کی جماعت ہے جو اس پوری امت کا افضل ترین طبقہ ہے۔ وہ صحابہ ہی کی جماعت ہے جنہوں نے اپنے مرغوبات کو شرعی مطلوبات پر قربان کر دیا، نبی کے خاطر اپنے وطن اصلی، وطن معلوف کو چھوڑ کر نبی کے شہر کو اپنا شہر بنا لیا۔ اپنی شرعی مرادوں کے خاطر نفس کے حیلے راحت طلبیوں سے کنارہ کش ہو کر عزم و صداقت کے ساتھ حمایت المرضیات الہی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں منہمک ہو گئے اور اسی کو اپنی زندگی بنا لی۔ غرض ہے کہ صحابہ نے اپنے آپ کو اس طرح مٹا دیا تھا کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ گویا ان میں خود ان کی ذاتی خصوصیت باقی نہیں تھی، وہ صرف اور صرف سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجسم نمونہ بن گئے تھے۔ ارے کہاں تک بیان کروں؟ آج جو مساجد، مدارس، خانقاہ، مراکز، تبلیغ، دعوت دین، تعلیم و تعلم، مفتی، محدث، مفسر، مقرر، خطیب، ادیب، دیندار، شب بیدار جو ہے وہ صحابہ ہی کی وجہ سے ہے جنہوں نے ایمان، جنہوں نے سیرت کو ہم تک پہنچایا۔ صحابہ مثل دل ہے، دل بند تو ہر چیز بند۔ صحابہ ہماری روح ہے، صحابہ ہماری پہچان ہے، صحابہ ہمارا خاندان ہے، صحابہ ہماری عزت ہے۔ ایک موقع تھا، حسن یوسف کو دیکھ کر عورتوں نے اپنے انگلیوں کے پھوڑے کاٹ لیے۔ صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ وہ حضور کو دیکھ کر پورے کے پورے کٹ گئے، یعنی اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا، موضوع سخن ہے بات صحابہ۔ حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے حیات سے نبوت صفات صحابہ، میدانوں کے غازی مجاہد صحابہ، وہ عابد و ساجد و زاہد صحابہ، نعرہ ملا ہے جو بعیب ہم کو کلام مقدس برات صحابہ۔ سامعین کرام، اب میں قرآن کریم میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبے کی آیتوں کی طرف نظر ڈالتا چلوں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جس جماعت کو محبوب و پسندیدہ قرار دیا گیا تو وہ صرف صحابہ کرام کی جماعت ہے جن کی شہادت میں قرآن یہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
قرآن نے کہی اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، فرما کر ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا مژدہ سنایا. تو کہیں والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرما کر دین کے معاملے میں اپنے غیر اور دین کے معاملے میں اپنے اور غیروں کے ساتھ رویے کو بتلایا. تو کہیں وعد اللہ الحسنی، فرما کر جنت کی سند بھی عطا فرمائی. اسی طرح احادیث پر بھی نظر ڈالیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما انا علی واصحابی فرما کر صحابہ کرام کو اپنے راستے کا نائب قرار دیا. تو کہیں لا تسبوا احدا من اصحابی، فرما کر وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.